السلام علیکم۔ جنگل کے قلعے کی پراسرار کہانی۔ بہت پرانے وقت کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام شمائلہ تھا۔ اس کے والد ایک غریب کسان تھے جو محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزارا چلاتے تھے۔ شمائلہ کے 2 بھائی تھے، بڑا بھائی امجد اور چھوٹا بھائی ساجد۔ وہ چاروں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ غریب تھے مگر اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ان کے پاس دولت تو نہیں تھی لیکن ایک دوسرے کا ساتھ اور پیار بہت تھا۔ شمائلہ اپنے والد کی لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ روز صبح کنویں سے پانی لاتی، گھر کا کام کرتی اور رات کو اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر پرانی کہانیاں سنتی۔ اس کے دونوں بھائی اس سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمیشہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ گاؤں کے لوگ شمائلہ کی نیک دلی، خوبصورتی اور بہادری کی بہت تعریف کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، شمائلہ کے والد کھیت میں کام کر رہے تھے۔ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگ دوڑ کر انہیں گھر لے آئے۔ امجد اور ساجد بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے گاؤں کے حکیم کو بلایا۔ حکیم نے والد کو دیکھا اور کہا کہ انہیں دل کی کوئی تکلیف ہوئی ہے، تمہیں شہر سے دوا لانی پڑے گی ورنہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ امجد فوراً شہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے ہر دکان میں دوا ڈھونڈی مگر وہ دوا بہت مہنگی تھی اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ دوا خرید سکے۔ وہ پریشان ہو کر واپس گاؤں آ گیا اور شمائلہ کو سب کچھ بتا دیا۔ شمائلہ رو پڑی۔ ساجد نے کہا، تم رو نہیں، میں ضرور کچھ کروں گا۔ میں صبح شہر جا کر کچھ محنت مزدوری کروں گا، اس سے جو پیسے ملیں گے تو میں بابا کی دوائی لے آؤں گا۔ ساجد شہر چلا گیا۔ اس نے بازار میں کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ دن بھر ادھر ادھر بھٹکتا رہا مگر کسی نے اسے کام نہیں دیا۔ وہ بہت تھک گیا تھا۔ شام ہونے لگی اور وہ ایک دکان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک امیر آدمی وہاں سے گزرا۔ اس کے کپڑے شاندار تھے اور اس کی سواری گھوڑے کی تھی۔ وہ ساجد کے پاس رکا اور بولا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ ساجد نے اپنی پوری کہانی اسے سنائی، اپنے والد کی بیماری، دوا کی ضرورت اور پیسوں کی کمی۔ اس آدمی نے غور سے سنا اور پھر مسکرا کر بولا، مجھے تم پر رحم آ رہا ہے۔ میں تمہیں ایک کام دیتا ہوں مگر وہ کام آسان نہیں ہے۔ ساجد نے خوشی سے کہا، میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے اتنے پیسے چاہیے کہ میں اپنے والد کا علاج کرا سکوں۔ اس آدمی نے کہا، اچھی بات ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کام بتاتا ہوں۔ ساجد اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے اور بہت دور تک سفر طے کیا۔ آخر کار وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچے۔ وہاں ایک پرانا قلعہ تھا۔ آدمی نے اس کے قریب آ کر کہا، دیکھو، مجھے اس قلعے کے اندر سے کچھ چیزیں چاہیے۔ تمہیں اندر جانا ہوگا اور میرے لیے کچھ صندوق باہر لانے ہوں گے۔ ساجد نے کہا، ٹھیک ہے، مگر مجھے پیسے کب ملیں گے؟ آدمی نے فوراً کہا، جیسے ہی تم کام پورا کر دو گے میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ تمہارے والد کی دوا اور تمہارے گھر کا خرچہ مہینوں تک چلے گا۔ ساجد قلعے کے اندر چلا گیا۔ اندر بہت اندھیرا تھا۔ اس نے مشال جلائی اور آگے بڑھنے لگا۔ لمبے لمبے راستے تھے، ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں۔ وہ ڈرا ہوا تھا لیکن اس نے ہمت کی اور آگے بڑھا۔ آخر کار وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچا۔ وہاں بہت سارے صندوق رکھے تھے۔ اس نے ایک صندوق اٹھایا اور باہر کی طرف چلنے لگا مگر جیسے ہی اس نے صندوق اٹھایا اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً رک گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک سایہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ساجد گھبرا گیا۔ اس نے صندوق نیچے رکھ دیا اور خود پیچھے ہٹنے لگا مگر وہ سایہ اس کے قریب آتا چلا گیا۔ اچانک اس سائے میں سے ایک آواز آئی،
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ساجد کانپتے ہوئے بولا، ایک آدمی نے مجھے یہاں بھیجا ہے، اس نے مجھے کچھ اندر سے صندوق لانے کے لیے کہا ہے۔ سایہ ہنسنے لگا، ایک ڈراؤنی ہنسی، پھر بولا، مورخ لڑکے، اس آدمی نے تمہیں یہاں مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جگہ آسیب زدہ ہے، جو بھی یہاں آتا ہے واپس نہیں جاتا۔ ساجد کو سمجھ آ گیا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اچانک زمین اس کے نیچے سے کھسکنے لگی اور وہ ایک گہرے گڈھے میں گر گیا۔ اوپر سے مٹی اور پتھر گرنے لگے۔ ساجد چیخا، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ باہر کھڑا آدمی خوش ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ایک اور شکار اس کے جال میں پھنس گیا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ گھر پر امجد اور شمائلہ ساجد کا انتظار کر رہے تھے۔ سورج ڈوب گیا مگر ساجد واپس نہ آیا۔ رات ہوئی اور پھر دوسری صبح ہو گئی، لیکن ساجد کا کچھ پتہ نہ تھا۔ شمائلہ روتی رہی اور امجد پریشان ہو کر اسے ڈھونڈنے نکلا۔ امجد شہر گیا اور ہر جگہ ساجد کو ڈھونڈا، مگر کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس گاؤں آیا۔ اسی دوران ان کے والد کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ حکیم نے کہا، اگر جلد از جلد دوا نہ ملی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ شمائلہ اور امجد بہت پریشان ہو گئے۔ ساجد غائب تھا اور والد کی حالت نازک تھی۔ امجد نے آخری کوشش کی۔ اس نے گاؤں کے سیٹھ سے قرض مانگا، مگر سیٹھ بہت سخت آدمی تھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں قرض دے سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم پورا پیسہ 1 مہینے میں سود کے ساتھ واپس لوٹا دو گے، ورنہ تمہاری زمین میری ہو جائے گی۔ امجد کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے حامی بھر لی۔ سیٹھ نے اسے پیسے دیے اور اس نے فوراً شہر جا کر دوا خریدی۔ کچھ دنوں میں والد کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی، مگر ایک نئی مصیبت سامنے آ گئی۔ مہینہ ختم ہونے کو تھا اور امجد کے پاس واپس دینے کے لیے پیسے نہ تھے۔ وہ دن رات محنت کرتا رہا لیکن اتنے پیسے نہیں جٹا پایا۔ سیٹھ روز اس کے گھر آتا اور دھمکی دیتا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب پیسے چکانے تھے۔ سیٹھ اپنے آدمیوں کے ساتھ آیا اور بولا، کہاں ہیں میرے پیسے؟ امجد نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، سیٹھ جی کچھ اور وقت دے دیجئے، میں پیسے دے دوں گا۔ سیٹھ نے غصے سے کہا، یا تو ابھی پیسے دو ورنہ تمہاری زمین میری ہوئی۔ اتنے میں سیٹھ کی نظر شمائلہ پر پڑی۔ وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، سنو، میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں۔ اگر تمہاری بہن مجھ سے شادی کر لے تو میں تمہارا سارا قرضہ معاف کر دوں گا۔ امجد اور شمائلہ سیٹھ کی بات سن کر سکتے میں آ گئے۔ شمائلہ نے کہا، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ پھر سیٹھ نے سختی سے کہا، تو پھر تمہاری زمین اور یہ گھر میرا ہو جائے گا اور تمہارے بیمار والد کو بھی گھر سے نکلنا ہوگا۔ والد نے یہ سب سنا اور کمزور آواز میں کہا، شمائلہ بیٹی، تم یہ قربانی نہیں دو گی، ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ مگر شمائلہ جانتی تھی کہ اس کے والد ابھی اتنے کمزور ہیں کہ وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ ساجد غائب تھا اور شمائلہ کو اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ سیٹھ نے کہا، میں تمہیں سوچنے کے لیے 2 دن کا وقت دیتا ہوں، یا تو شادی یا پھر تباہی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس رات شمائلہ سو نہیں پائی۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ 2 دن بعد سیٹھ پھر آیا۔ اس بار اس کے ساتھ اور بھی زیادہ آدمی تھے۔ وہ شمائلہ سے بولا، تو بتاؤ پھر تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے سوچا، اگر میں نے انکار کیا تو میرا گھر برباد ہو جائے گا، اور اگر ہاں کہا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ آخر کار اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ سیٹھ کی آنکھیں چمک گئیں۔ اس نے خوشی سے کہا، شاباش، سمجھدار لڑکی ہو تم۔
परसों हमारी शादी होगी। वालिद ने रोते हुए कहा, नहीं बेटी, ऐसा मत कहो, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। शुमाइला ने कहा, अब्बू, बस यही एक रास्ता है, मैंने फैसला कर लिया है। वो 2 दिन बाद शादी हो गई। गांव के लोग बहुत दुखी थे, मगर वो जानते थे कि ये शादी शुमाइला की मर्जी से नहीं हुई है। शादी के बाद सेठ शुमाइला को अपनी बड़ी हवेली में ले गया। हवेली बहुत शानदार थी, मगर शुमाइला के लिए एक कैद खाना थी। सेठ ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और कहा, अब तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें सिर्फ मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। शुमाइला रोती रही। उसने अपने वालिद, अपने भाई अमजद और अपने गायब भाई साजिद की याद उसे सताती रही। उसी तरह कुछ दिन गुजर गए। सेठ रोज बाहर जाता और रात देर तक बाहर से आता। शुमाइला अकेली रहती। उसने आहिस्ता आहिस्ता हवेली के बरामदे में जाना शुरू किया। एक दिन उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला था। वहां दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें लगी थीं। वो सब लड़कियों की तस्वीरें थीं। नीचे तारीखें लिखी हुई थीं। शुमाइला ने ध्यान से देखा। हर तस्वीर के नीचे लिखा था, गायब हो गई या मर गई। शुमाइला का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि ये सेठ कोई आम आदमी नहीं है। उसके पीछे जरूर कोई राज है, कोई खतरनाक राज। उसी रात जब सेठ वापस आया तो शुमाइला ने उससे पूछने की हिम्मत की कि वो कमरे में जो तस्वीरें हैं वो किसकी हैं। सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने शुमाइला को धक्का दिया और चीखते हुए बोला, तुमने मेरे कमरे में झांकने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें सिर्फ वो ही करना है जो मैं कहूँ। शुमाइला डर गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने आप से वादा किया कि वो जरूर इस राज को जानेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी के साथ शुमाइला की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। शुमाइला के दिल में अब शक की चिंगारी सुलग रही थी। वो सेठ को गौर से देखने लगी। उसकी हर हरकत, हर बात पे उसकी नजर रहने लगी। सेठ रोज सुबह जल्दी निकल जाता और रात को देर से घर आता। कभी कभी तो वो 2 या 3 दिन के लिए भी गायब हो जाता। एक दिन जब सेठ बाहर गया तो शुमाइला ने फिर उसी कमरे में जाने का फैसला किया। उसने दरवाजा आहिस्ता से खोला और अंदर दाखिल हुई। इस बार उसने और ज्यादा ध्यान से चीजों को देखा। दीवार पर एक बड़ा नक्शा लगा था। नक्शे पर कई जगहों पर निशान लगे थे। शुमाइला ने पास जाकर देखा। ये निशान के पास कुछ लिखा था, यहाँ सोने की कान है, यहाँ हीरे मिलते हैं, यहाँ कीमती रतन है। उसे समझ आ गया कि सेठ इन जगहों पर जाता है और खजाने की तलाश करता है। मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि नक्शे के एक कोने में लाल स्याही से लिखा था, जंगल का किला, यहाँ सबसे बड़ा खजाना है, मगर वो बहुत खतरनाक जगह है। अब तक 15 लोग भेजे और कोई भी वापस नहीं आया। शुमाइला का दिल धक से रह गया। उसके भाई की गुमशुदगी के पीछे भी उसी सेठ का हाथ है। उसने और तलाश किया। अलमारी में कुछ कागजात मिले। उन कागजों पर बहुत सारे नाम लिखे थे। हर नाम के सामने एक तारीख और एक जगह का नाम था। शुमाइला ने ध्यान से पढ़ा। उसे एक नाम दिखा, साजिद, 3 महीने पहले, जंगल का किला। शुमाइला की आंखों में आंसू आ गए। उसकी सोच सच साबित हो गई। उसके भाई को उसी सेठ ने इस खतरनाक जगह पर भेजा था। अब वो 3 महीने से लापता था। शुमाइला के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी, मगर उसने खुद को संभाला। उसे समझ आ गया कि अगर सेठ को कुछ भी पता चल गया तो वो मुझे भी खत्म कर देगा। उसने फैसला किया कि वो चुपचाप सबूत इकट्ठा करेगी। उसने वो कागजात चुपके से अपने कमरे में छुपा दिए और बाकी सब कुछ वैसे ही रख दिया जैसे था। शाम को सेठ वापस आया। उसने शुमाइला को बुलाया और कहा, कल मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम घर पर रहोगी और हाँ, किसी से मिलना नहीं है, समझी? शुमाइला ने सर हिला दिया। अगले दिन सुबह सेठ चला गया। जैसे ही वो चला गया, शुमाइला ने हवेली के नौकरों से पूछताछ शुरू की। उसने एक बूढ़े नौकर से पूछा, सेठ साहब हमेशा कहाँ जाते हैं? बूढ़े नौकर ने डरते हुए कहा, बीबी जी, ये मत पूछिए,
सेठ साहब को ये पसंद नहीं। शुमाइला ने नरमी से कहा, मुझे बताओ, मैं किसी से नहीं कहूंगी। बूढ़े ने इधर उधर देखा और फिर नरमी से बोला, सेठ साहब कई तरह का काम और करते हैं। वो गरीब नौजवानों को काम देने का वादा करते हैं और फिर उन्हें खजाना ढूंढने के लिए खतरनाक जगहों पर भेज देते हैं, मगर वो नौजवान कभी वापस नहीं आते। शुमाइला ने कहा, और वो खजाना? नौकर ने कहा, सेठ साहब बाद में खुद वहां जाकर खजाना ले आते हैं, उन नौजवानों की मौत का फायदा उठाकर। शुमाइला ने पूछा, और वो जंगल का किला, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? नौकर का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, बीबी जी, वो जगह बहुत भयानक है। वो एक मनहूस जगह है। वहाँ आसेब रहते हैं और कहते हैं कि वहाँ जिन रहते हैं जो हर आने वाले को मार देते हैं। सेठ साहब ने बहुत सारे नौजवानों को वहाँ भेजा, मगर कोई वापस नहीं आया। शुमाइला ने पूछा, इन नौजवानों में कोई जिंदा भी है या नहीं? नौकर ने सोचते हुए कहा, हाँ, एक लड़का बच गया था, मगर वो बुरी तरह जख्मी था। सेठ साहब उसे यहाँ लाए थे और फिर उसे दूर के शहर भेज दिया था ताकि वो किसी को कुछ ना बता सके। शुमाइला ने पूछा, वो लड़का अब कहाँ है? नौकर ने कहा, बीबी जी, मुझे नहीं पता, मगर मैंने सुना है वो एक छोटे से गांव में रहता है और उसका नाम शायद जुबैर था। शुमाइला ने उस नौकर का शुक्रिया अदा किया। उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया, उसे उस जुबैर को ढूंढना था। शायद वो उसे उस जंगल के किले के बारे में कुछ बता सके और शायद वो साजिद को ढूंढने में उसकी मदद कर सके। अगले दिन शुमाइला ने हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने सादा से कपड़े पहने और दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक लिया और फिर वो घर से बाहर निकल गई। वो बाजार गई और लोगों से जुबैर के बारे में पूछने लगी। कई औरतों से पूछने के बाद उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने कहा, हाँ, मैं जुबैर को जानती हूँ। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहता है, मगर वो बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ रहता है, किसी से बात नहीं करता। शुमाइला ने उस गांव का रास्ता पूछा और उस रास्ते पर चल पड़ी। रास्ता लंबा और मुश्किल था। दोपहर की गर्मी में वो चलते चलते थक गई, मगर उसने हिम्मत न हारी। शाम तक वो उस गांव में पहुंच गई। उसने लोगों से जुबैर का पता पूछा। एक आदमी ने एक छोटी सी झोपड़ी की तरफ इशारा किया। शुमाइला ने उस झोपड़ी के पास गई और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक नौजवान ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर बहुत सारे निशान थे। लगता था उसे बहुत चोटें आई थी। शुमाइला ने पूछा, क्या आप जुबैर हैं? नौजवान ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? शुमाइला ने कहा, मेरा नाम शुमाइला है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जंगल के किले के बारे में। ये सुनते ही जुबैर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, नहीं, मैं इस जगह के बारे में बात नहीं करूंगा, तुम यहाँ से जाओ। शुमाइला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरा भाई वहां गया था और अब तक वापस नहीं आया, मुझे उसे ढूंढना है। अली ने दुख से कहा, तुम्हारा भाई मर गया होगा, जो भी उस जगह जाता है वो मर जाता है। शुमाइला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं नहीं मानती, मुझे यकीन है कि वो जिंदा है, तुम मुझे बताओ वहाँ क्या होता है। जुबैर ने शुमाइला की तरफ देखी, उसे उस पर तरस आ गया। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, अंदर आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। शुमाइला अंदर आई। जुबैर ने उसे बैठने को कहा और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। 3 साल पहले की बात है। मैं एक गरीब लड़का था। मेरे माँ बाप मर चुके थे और मैं अकेला था। एक दिन शहर में मुझे एक अमीर आदमी मिला। उसने मुझे काम देने का वादा किया। मैं खुश हो गया और उसके साथ चल दिया। वो मुझे एक जंगल में ले गया। वहाँ एक पुराना किला था। उसने कहा, मुझे उस किले के अंदर जाना है और वहाँ से कुछ संदूक लाने हैं। उसने कहा, उन संदूकों में बहुत कीमती चीजें हैं। मैं अंदर गया। पहले तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, अचानक जमीन मेरे नीचे से हिलने लगी। मैं एक खड्डे में गिर गया। वहाँ अंधेरा था और बहुत ठंड थी। जुबैर की आवाज कांप रही थी। वो आगे बोला। फिर मैंने एक डरावनी आवाज सुनी। वहाँ कुछ था।
کوئی انجانی طاقت، کوئی انجانی مخلوق وہ میری طرف آنے لگی۔ میں ڈر کے مارے چیخنے لگا، مگر کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ کسی طرح میں نے ہمت کی اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس مخلوق نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کے ناخن بہت تیز تھے اور میں بری طرح زخمی ہو گیا، لیکن میں کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا۔ کچھ یاد نہیں کہ کیسے باہر آیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں جنگل کے باہر کھڑا تھا۔ میرے پورے بدن پر زخم تھے۔ ایک نیک دل انسان نے مجھے دیکھا اور گاؤں لے گیا۔ وہاں لوگوں نے میری دیکھ بھال کی۔ جب میں ٹھیک ہوا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کبھی اس جگہ کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ وہ بہت ڈراؤنی جگہ ہے، وہاں کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ شمائلہ نے پوچھا، کیا تم نے وہاں کسی اور کو بھی دیکھا ہے؟ شاید کچھ لوگ اور پھنسے ہوئے ہوں وہاں، زبیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ جب میں اس کھڈے میں گرا تھا تو مجھے کچھ آوازیں سنائی دی تھی، شاید اور بھی لوگ وہاں پھنسے تھے، مگر میں انہیں دیکھ نہ پایا۔ وہاں بہت اندھیرا تھا۔ شمائلہ کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی، شاید اس کا بھائی ابھی بھی زندہ ہو۔ اس نے زبیر سے پوچھا، کیا تم مجھے اس قلعے کا راستہ بتا سکتے ہو؟ زبیر نے حیرت سے کہا، کیا تم وہاں جانا چاہتی ہو؟ یہ پاگل پن ہے، تم مر جاؤ گی۔ شمائلہ نے بے بسی سے کہا، مجھے وہاں جانا ہی ہوگا، میرا بھائی وہاں ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ زبیر نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، میں تمہیں راستہ بتا دوں گا، لیکن دھیان رکھنا وہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ اور ہاں، ایک بات اور، جب میں وہاں تھا تو میں نے وہاں کے دیکھا کہ کھڈے کے کونے میں ایک چھوٹی سی سرنگ تھی۔ شاید وہ کسی دوسرے کمرے میں جاتی ہو، شاید وہ سرنگ ہی تمہارے بھائی تک پہنچنے کا راستہ ہو۔ شمائلہ نے زبیر کا شکریہ ادا کیا۔ زبیر نے شمائلہ کو ایک کاغذ پر نقشہ بنا کر دیا اور شمائلہ وہاں سے چل پڑی اور سیدھی حویلی کی طرف گئی۔ جب وہ حویلی پہنچی تو اس نے دیکھا کہ سیٹھ واپس آ چکا تھا اور بہت غصے میں تھا۔ سیٹھ نے غصے سے کہا، تم کہاں تھی؟ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم گھر پر رہنا۔ اس نے کہا، میں بازار گئی تھی۔ سیٹھ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زور سے کھینچا اور بولا، جھوٹ مت بولو، مجھے پتا ہے تم کہاں گئی تھی، تم زبیر سے ملنے گئی تھی۔ شمائلہ حیران رہ گئی کہ سیٹھ کو کیسے پتا چلا۔ سیٹھ نے کہا، میرے جاسوس ہر جگہ ہیں، تم جو سوچتی ہو کہ میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا، اب تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اس نے شمائلہ کو ایک کمرے میں دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ شمائلہ فرش پر گر گئی، اسے چوٹ لگی۔ سیٹھ نے کہا، اب تم یہیں رہو گی اور میں کل تمہیں اس قلعے میں لے جاؤں گا جہاں تم مرنے کے بعد اپنے بھائی سے مل سکو گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ شمائلہ کے دل میں ڈر تھا لیکن ہمت بھی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب وقت آ چکا ہے، وہ قلعے جا کر اپنے بھائی کو ڈھونڈے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دوسری طرف دور جنگل کے قلعے میں ایک کمرے کے اندر کئی نوجوان قید تھے۔ ان میں سے ایک ساجد بھی تھا۔ وہ کمزور ہو گیا تھا مگر ابھی بھی زندہ تھا۔ صبح کی پہلی کرن ابھی آسمان میں پھیلی ہوئی تھی کہ سیٹھ نے شمائلہ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس نے شمائلہ سے کہا، اٹھو، آج کا دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ سیٹھ نے اسے ایک گاڑی میں بٹھایا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے جو ہتھیاروں سے لیس تھے۔ وہ سب جنگل کی طرف چل پڑے۔ راستہ لمبا اور خطرناک تھا، گھنے درخت، کانٹے دار جھاڑیاں اور عجیب آوازیں۔ شمائلہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اسے اپنے بھائی کے لیے مضبوط رہنا تھا۔ دوپہر تک وہ اس قلعے کے پاس پہنچ گئے۔ قلعہ بہت پرانا اور بھیانک لگ رہا تھا۔ دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، کھڑکیاں کالی تھیں، ہوا میں ایک عجیب سی بدبو تھی۔ سیٹھ نے گاڑی روکی اور شمائلہ کو باہر نکالا۔ دیکھو، یہ وہ قلعہ ہے جس کے بارے میں تم جاننا چاہتی تھی۔ اب اندر جاؤ اور اپنے بھائی کو ڈھونڈو۔ اگر تم زندہ بچ گئی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس نے گہری سانس لی اور قلعے کی طرف قدم بڑھائے۔ قلعے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شمائلہ نے دیکھا کہ فرش پر ایک سوراخ تھا جو نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ زبیر نے اسے جو بتایا تھا شاید یہ وہی جگہ تھی۔ شمائلہ نے مشال کو نیچے کی طرف کیا۔ اسے کچھ سیڑھیاں نظر آئیں۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ آخر کار وہ نیچے پہنچ گئی۔ وہاں ایک بڑا کمرہ تھا
مشال کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ کمرے میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہ سب بہت کمزور لگ رہے تھے۔ شمائلہ نے زور سے پکارا، ساجد، ساجد، کیا تم یہاں ہو؟ ایک کمزور آواز آئی، شمائلہ۔ شمائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ اس کے بھائی کی آواز تھی۔ وہ اس طرف دوڑی جہاں سے آواز آئی تھی۔ اندھیرے کونے میں ساجد بیٹھا تھا، مگر وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور رنگ پیلا زرد پڑ چکا تھا۔ شمائلہ نے اسے گلے لگا لیا اور رونے لگی، ساجد میرے بھائی، تم زندہ ہو؟ ساجد نے کہا، شمائلہ تم یہاں کیسے آئیں؟ یہ جگہ بہت خطرناک ہے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ شمائلہ نے کہا، چلو ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ مگر تبھی کمرے میں اور بھی آوازیں آئیں۔ ایک نوجوان نے کہا، ہم سب یہاں مہینوں سے پھنسے ہیں اور وہ شیطان ہمیں یہاں لے آیا اور چھوڑ گیا۔ ہم باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہر بار وہ شیطان آ جاتا ہے۔ شمائلہ نے پوچھا، کون سا شیطان؟ تبھی ایک ڈراؤنی دھاڑ گونجی۔ تمام نوجوان ڈر کے مارے سمٹ گئے۔ ایک نے کہا، آ گیا، وہ راکشس آ گیا۔ شمائلہ نے مشال اونچی کی تو دور سے ایک پرچھائی آ رہی تھی۔ وہ کوئی بہت بڑا شیطان تھا، بہت بڑا اور بھیانک۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، دانت نوکیلے تھے۔ سب لوگ چیخنے لگے۔ شمائلہ نے ہمت کی اور سب کو خاموش رہنے کو کہا۔ اس نے زبیر سے سنا تھا کہ وہاں ایک سرنگ تھی، اسے اس سرنگ کو ڈھونڈنا تھا۔ اس نے تیزی سے کمرے کی دیواروں کو دیکھنا شروع کیا۔ اچانک اس کی نظر ایک دیوار پر پڑی، وہاں کچھ الگ تھا۔ اسے ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا جو دیوار میں چھپا تھا۔ شمائلہ نے زور سے کہا، سب لوگ جلدی سے میرے پیچھے آؤ۔ اس نے اس دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھل گیا۔ اس کے پیچھے ایک تنگ سرنگ تھی۔ سب لوگ ایک ایک کر کے سرنگ میں گھسنے لگے۔ ساجد بہت کمزور تھا۔ شمائلہ نے اسے سہارا دیا اور سرنگ میں لے گئی۔ باقی نوجوان بھی ان کے پیچھے آئے۔ شیطان نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ دھاڑتا ہوا ان کی طرف دوڑا، مگر وہ بہت بڑا تھا اور سرنگ میں گھس نہ پایا۔ وہ غصے سے چیخنے لگا۔ سب لوگ سرنگ میں دوڑتے رہے۔ سرنگ بہت لمبی تھی اور اندھیری تھی۔ آخر کار سرنگ ختم ہوئی۔ وہ ایک دوسرے کمرے میں پہنچے۔ اس کمرے میں روشنی آ رہی تھی۔ اوپر ایک کھڑکی تھی۔ ایک نوجوان نے کہا، دیکھو یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہے، مگر کھڑکی بہت اوپر تھی اور اس تک پہنچنا مشکل تھا۔ شمائلہ نے کہا، کیا ہم سب مل کر ایک سیڑھی بنائیں گے، ایک دوسرے کے کندھوں پر چڑھیں گے؟ سب لوگ راضی ہو گئے۔ سب سے مضبوط نوجوانوں نے شروع کی بیس بنائی، پھر دوسرے ان کے کندھوں پر چڑھے۔ اسی طرح ایک سیڑھی بن گئی۔ شمائلہ نے ساجد سے کہا، تم پہلے جاؤ، میں آخر میں آؤں گی۔ ایک ایک کر کے سب نوجوان کھڑکی سے باہر نکل گئے۔ آخر میں شمائلہ کی باری تھی۔ وہ چڑھنے لگی، تبھی اس کمرے کا دروازہ ٹوٹ گیا۔ راکشس نے دروازہ توڑ دیا تھا۔ اب وہ اندر آ رہا تھا اور نوجوانوں نے اوپر سے چیخ کر کہا، جلدی کرو شمائلہ۔ شمائلہ اوپر چڑھنے لگی۔ راکشس اس کے پاس آ گیا۔ اس نے شمائلہ کا پیر پکڑنے کی کوشش کی۔ اوپر سے ساجد اور باقی نوجوانوں نے شمائلہ کا ہاتھ پکڑا اور زور سے کھینچا۔ شمائلہ اوپر آ گئی۔ وہ اس راکشس سے بچ گئی اور راکشس نے ہوا میں پنجے چلائے، مگر وہ شمائلہ تک نہیں پہنچ سکے۔ سب لوگ باہر نکل گئے۔ وہ سب قلعے کے پچھلے حصے میں تھے۔ وہاں جنگل شروع ہو رہا تھا۔ شمائلہ نے سکون کی سانس لی اور کہا کہ بھائی ہم بچ گئے، مگر تبھی انہیں آوازیں سنائی دی۔ سیٹھ اور اس کے آدمی انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک نوجوان نے کہا، ہمیں جلدی یہاں سے بھاگنا ہوگا، اگر وہ سیٹھ ہمیں پکڑ لے گا تو ہم پھر سے یہیں پھنس جائیں گے۔ سب لوگ جنگل میں بھاگنے لگے۔ ساجد ابھی بہت کمزور تھا۔ دو نوجوانوں نے اسے سہارا دیا۔ آخر کار وہ ایک ندی کے پاس پہنچے۔ سب لوگ بہت تھک گئے تھے۔ شمائلہ نے کہا، یہاں تھوڑا آرام کر لو، ہم پھر آگے چلیں گے۔ سب لوگ بیٹھ گئے اور پانی پینے لگے۔ ساجد نے شمائلہ سے کہا، تم نے ہماری جان بچائی، تم بہت بہادر ہو۔ ایک نوجوان نے کہا، سیٹھ ہمارے پیچھے ہے، اب ہم کیا کریں، وہ ہمیں مار دے گا۔ دوسرے نے کہا، ہم شہر جا کر راجا سے فریاد کریں گے اور اس سیٹھ کو سزا دلوائیں گے۔ مگر تیسرے نے کہا، وہ سیٹھ بہت طاقتور ہے، راجا بھی اس کی بات سنتا ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہماری بات کون سنے گا؟ شمائلہ سوچنے لگی،
وہ جانتی تھی کہ ان کی بات صحیح ہے، سیٹھ بہت طاقتور ہے، لیکن راجا بھی بہت نیک دل اور انصاف پسند ہے۔ ہم سب کو راجا کے دربار میں جانا چاہیے۔ سنو، ہمیں شہر جا کر پہلے اپنے گھر والوں سے ملنا ہے اور پھر ہم سب مل کر راجا سے فریاد کریں گے۔ ہم الگ الگ راستوں سے شہر جائیں گے اور اپنے گھر والوں کو سب بتائیں گے۔ سب لوگ راضی ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو وہ سب الگ الگ راستوں پر نکل پڑے۔ شمائلہ اور کریم ایک ساتھ چلے۔ صبح تک جب وہ اپنے گاؤں پہنچے اور اپنے گھر گئے تو امجد اور اس کے والد بہت خوش ہوئے۔ والد نے ساجد کو گلے لگایا اور رو پڑا۔ شمائلہ نے پھر انہیں پوری کہانی سنائی۔ اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔